بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ جیسے آنے والا ہوتا ہے یا شروع ہوتا ہے تو بہت سارے سوالات اہل علم سے کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری من گھڑت باتیں، بہت ساری خرافات، بہت سارے اوہام جڑ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس مہینے میں شادی کرنے کو نحوست سمجھتے ہیں، بے برکتی سمجھتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک دردناک واقعہ پیش آیا ہے، اس وجہ سے یہ سوگ کا مہینہ ہے، غم کے اظہار کا مہینہ ہے، اور اس میں شادی کرنا درست نہیں ہے۔ یہ سوچ اور یہ تصور بالکل غلط ہے۔ جہاں تک نحوست و بے برکتی کی بات ہے تو اسلام نے کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی اور چیز میں نحوست نہیں مانی ہے۔ اور اگر نحوست کی چیز ہوتی تو اس مہینے کو محترم، فضیلت والا، عظمت والا اللہ تعالیٰ کیوں قرار دیتے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنے متعلقین کا نکاح کیوں کرواتے؟ خود کا نکاح کیوں کرتے؟ کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 10 محرم کو ہوا ہے، اور یہ بھی آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ حضرت زینب جو حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح ابو العاص سے اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ جو حضرت عثمان سے متعلق ہوئی، منسوب ہوئی، ان میں سے حضرت ام کلثوم کے نکاح سے متعلق 3 روایات ملتی ہیں۔ رجب 3 ہجری میں، اور ربیع الاول 3 ہجری میں، اور تیسری روایت ہے کہ محرم 3 ہجری میں ان کا نکاح ہوا۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کب ہوا؟ 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک رجب سن 2 ہجری کی، دوسری محرم سن 2 ہجری کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم کا نکاح اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اگر نحوست کی چیز ہوتی تو یہ حضرات خود نکاح کیوں کرتے اور کرواتے؟ دوسری چیز کہ سوگ کا مہینہ ہے، تو دیکھیے دردناک واقعہ ہے، المناک واقعہ شہادت کا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اسلام کی اور شریعت کی روشنی میں سوگ کا کیا حکم ہے، اس بارے میں معلوم کرنا پڑے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنا کوئی بالکل قریبی محرم کا انتقال ہوا ہے تو اس کے متعلق 3 دن کی سوگ کی اجازت، رخصت ہے شریعت کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان دنوں میں زینت نہ کرے، خوبصورتی اختیار نہ کرے، تو شریعت گنجائش دیتی ہے۔ اسی طرح جس عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن کا سوگ اس کو کرنا ہے، زینت ترک کر دینا ہے، اس کے علاوہ سوگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ کا واقعہ ہے، ان کے والد کا جب انتقال ہوا 3 دن گزرنے کے بعد انہوں نے کستوری منگائی یا خوشبو منگائی اور اپنے جسم پر، کپڑوں پر اس کو ملا، اور جو پاس میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ان سے کہا کہ مجھے خوشبو کا کوئی شوق نہیں تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ خوشبو اس لیے منگوائی اور لگائی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر کے دن پر اللہ پر ایمان رکھتی ہو تو اسے چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ کسی متعلق پر سوگ نہ بنائے۔ اس لیے میں نے اس سوگ کو ترک کیا ہے اور عملی طور پر اس طور پر اس کو ظاہر کیا ہے۔ باپ سے قریبی کون ہو سکتا ہے؟ تو سوگ سے متعلق دین کا اور شریعت کا یہ مسئلہ ہے۔ ایک سوال اس مہینے میں یہ کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ بھی چونکہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ اولاد اگر پیدا ہو گئی تو نحوست والی، بے برکتی والی ہوگی، عقل و دماغ کے اعتبار سے کمزور پیدا ہوگی۔ بھائی یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ اسی طرح کالے کپڑے پہننا، گھر میں جھاڑو نہ لگانا، بعض جگہوں پر یہ روایت ہے کہ اس مہینے میں پلنگ الٹا کر دیتے ہیں اور نئے کپڑے نہیں پہنتے ہیں۔
ان سب کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک ان سب خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔